بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جادو، جنات یا بیماری کو چیک کرنے کے لیے روحانی تشخیص کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو چیک کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مریض کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر بیماری ہے، اثرات وغیرہ جادو جنات کی وجہ سے ہے یا وہ جسمانی امراض ہیں۔ تشخیص کے طریقے آپ مختلف اس لیے آپ کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی مختلف جو عاملین ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے، جو آپ لوگوں کو فون کر کے میسج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں چیک کر کے بتائیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندش جادو جنات تو نہیں ہے۔ آپ اس محتاجی سے نکل جائیں، خود کو خود ہی چیک کریں۔ دوسرا، آپ جب اپنی تشخیص کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب تشخیص کرنی آ جاتی ہے، ٹیسٹ کرنا آ جاتا ہے، روحانی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ جی میرے اوپر جادو جن ہے، نظر حسد ہے، کیا ہے۔ تو جب آپ تشخیص کریں گے تو تشخیص میں معاملات تو کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جادو جن ہے یا نظر حسد ہے یا جسمانی امراض ہیں۔ اس کے مطابق آپ اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا علاج کروائیں گے، یا جی قریب جو معالج ہوتے ہیں محلے کے، علاقے کے، جن سے آپ تعویذات لیتے ہیں، ان سے آپ نے لے کر علاج کروایا تو اس نے کہا کہ جی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، کیا آپ فزیکل ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں، اس کو کون چیک کرے گا؟ اس کا جب تشخیص کا طریقہ آپ کو خود آتا ہوگا تو آپ خود اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے کہ جو آپ کے روحانی معالج ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے فیر ہیں اور انہوں نے آپ کا علاج کیا ہے یا نہیں کیا، یا اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ اگر آپ جادو جنات سے کلیئر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے معالج جو ہیں وہ بہترین ہے اور انہوں نے آپ کا علاج کر دیا۔ اور دوبارہ کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کے ساتھ دوبارہ حملے والا مسئلہ تو نہیں ہوا، دوبارہ جادو تو نہیں ہوا۔ پہلے والا چیک کر لیا کہ پہلے کٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، آپ کی تشخیص 0 آ گئی تھی۔ اور تشخیص جو آخری تشخیص ہوتی ہے نا، اس کو یاد رکھیں، اس کو 3 مرتبہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو علاج کر رہے ہیں، میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ نے خود علاج کر رہے ہیں اپنا، آپ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے پی رہے ہیں، سپرے کر رہے ہیں یا گھر میں چھینٹے لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا علاج چل رہا ہے اور آپ نے 1 ہفتہ علاج کر کے آپ نے تشخیص کی تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی تشخیص پہلے یہ تھی، اب یہ آ رہی ہے، مطلب آپ کو فائدہ ہوا۔ اگر آپ کو فائدہ اس سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو علاج چینج کرنا ہے، آپ کو میڈیسن چینج کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب علاج کیا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا، فزیکل بھی اور تشخیص میں بھی فائدہ آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو 1 ہفتہ اور کریں گے علاج، پھر تشخیص کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو جن نظر حسد کتنا رہ گیا ہے۔ آپ اسی طرح ہفتے ہفتے کا علاج کر کر کے تو آپ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے۔ جب آپ کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، آپ کی تشخیص بالکل 0 پہ آنی شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ 3 دن میں 3 تشخیص کریں گے، مطلب ہر 3 دن میں تشخیص کریں گے۔ 3 تشخیص کرنے کے بعد تینوں اگر کلیئر آ رہی ہیں تو پھر آپ بالکل کلیئر ہو گئے، پھر آپ کے اوپر کوئی اثرات موجود نہیں ہے۔ آئندہ آپ کے اوپر اثرات نہ آئیں، اس کے لیے پھر آپ کو حفاظت کے اعمال کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر جادو جنات دوبارہ حملہ نہ کر سکیں۔ اور کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی مریض بیمار ہوتا ہے یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو جنات کے اثرات آ گئے ہیں، تو پھر آپ کو صرف اپنی ذہنی تسلی کے لیے مطلب آپ کو علاج نہیں کروانا، پھر آپ کو فزیکل چیک کرنا ہے کہ جی جادو جنات کے اثرات آئے ہیں تو کتنے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ پھر آپ جب علاج اپنے معالج سے کروائیں گے تو پھر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بار بار جادو کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے پیچھے عامل جنات ہیں یا پیچھے جادوگر ہے یا کوئی کروانے والا کسی اور سے کروا دیا ہے، اگر ہوا ہے تو کیا میری حفاظت میں کمی ہے۔ تو یہ تشخیص کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو بھی معاملات ہیں وہ مطلب جادو جن ہے یا جسمانی مرض ہے۔ اگر آپ اپنے یا اپنے اہل خانہ کا روحانی علاج ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر فون کر کے بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیں۔ جو ساتھی لاہور تشریف نہیں لا سکتے وہ ادارے کے نمبر پر رابطہ کر کے ہمارا تیار شدہ تعویذات کا کورس جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے منگوا سکتے ہیں۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کر لیں، ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تمام بیماریوں کی شفا کے لیے فی سبیل اللہ پانی دم کیا جاتا ہے، اس کے لیے وقت ہے روزانہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک، وقت لے کے تشریف ضرور لائیں۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آدھا گلاس پانی لینا ہے،
آدھا گلاس آپ نے پانی لینا ہے، مطلب 3 سے 4 گھونٹ پانی کے ہونے چاہیے. اس میں مریض کو آپ نے پہلے 1 گھونٹ پانی پلا دینا اس میں سے، تاکہ مریض کو یہ تسلی ہو جائے، اس کو پتا چل جائے کہ پانی کا ٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، پانی کا ٹیسٹ کیا ہے. مطلب اگر آپ بہت اچھا منرل واٹر لیں گے تو وہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا، مطلب مائنر سا جس میں منرلز کم ہوتے ہیں. یا پھر اگر نارمل والا پانی پیئیں گے تو تھوڑا بھاری ہے، کچھ نمک والا پانی ہوتا ہے، کچھ نمکین ہوتا ہے. ہر علاقے کا اپنا ایک پانی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ مریض کو پلا کے چیک کریں کہ جی آپ کو یہ کنفرم کر لیں کہ پانی کا ٹیسٹ کیا ہے، تاکہ مریض کی تسلی رہے. پانی پینے کے بعد جو باقی پانی بچے گا اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنی ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنے کے بعد وہ آپ نے مریض کو 1 گھونٹ دوبارہ پلانا ہے. تو مریض کو پانی پلانے کے بعد آپ نے 2-3 منٹ کا وقفہ دے کے پھر آپ نے مریض سے پوچھنا ہے ہاں جی اس کا ٹیسٹ کیا ہے. تو مریض اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتا ہے کہ جی پانی میٹھا ہو گیا ہے، پانی اگر میٹھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کے اوپر جنات ہیں یا اسیب ہیں یا ارواح ہیں، یعنی کہ فزیکلی کوئی جناتی مخلوق موجود ہے. یہ میٹھا ہونے کی شرط ہے. اگر مریض کہتا ہے کہ پانی کڑوا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو کا مریض ہے، اس کے اوپر جادو ہے. اگر پانی کا ٹیسٹ سیم رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مریض کا مرض ہے، جو پریشان ہے، وہ جسمانی مرض ہے، اس کے لیے اس کو ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو پانی باقی کا بچے 1 گھونٹ پھر مریض کو پلا دینا ہے. مطلب 2 منٹ کے بعد دوبارہ پلا دینا، پھر اس کو پوچھ لیں، پھر اگلے 2 منٹ کے بعد پھر دوبارہ پلا دیں. یہ 3 مرتبہ 1-1 گھونٹ اس کو پانی پلا دیں، تاکہ اس کا یہ کنفرم ہو جائے کہ جو اس کی تشخیص آ رہی ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے. اس کے مطابق پھر آپ اس کا علاج کروائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ